حضرت امام حسین پر کس قدر سے مصیبت گھرا ہوا تھا۔ پیٹ میں دانہ نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے، کھانے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے، لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے، اور ساتھی بھی ہیں بہت کم تعداد میں اس وقت، اور وہ بھی یزیدی لوگ حضرت امام حسین کے نانا کے کلمہ پڑھنے والے تھے۔ وہ لوگ بھی نماز پڑھ رہے تھے، وہ لوگ بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ بیگانہ آدمی، بلکہ حضرت امام حسین کا اپنا آدمی، کوئی پھوپھا تھا، کوئی ماما تھا، غرض کے اپنے ہی آدمی نے جب پانی بند کر دیا۔ آپ کو احساس ہوگا جب آپ کو کوئی ظلم کرتا ہے، آپ پر کوئی دباؤ ڈالتا ہے، جب آپ کو کوئی پانی دوسرا آدمی نہیں دیتا ہے، اس کا احساس آپ کو اتنا نہیں ہوگا، لیکن کوئی اگر اپنا آدمی، آپ کا کوئی ریلیشن والا آدمی کوئی آپ کو پانی نہیں دے، کوئی کھانا نہیں دے، آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی، زیادہ ملال ہوگا۔ وہی نقشہ تھا میدان کربلا میں۔ حضرت امام حسین جاتے ہیں، کربلا کے میدان کی ریت آگ کے انگاروں میں تبدیل ہو چکی ہے، سورج آگ برسا رہا ہے، زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو چکی ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ یزیدی فوج کے ظلم و تشدد کو دیکھ کر سورج کو بھی جلال آ گیا ہے، اور وہ اپنی پوری حدت و تمازت کرۂ ارض پر پھینک کر آج ہی زمین کو جلا دینا چاہتا ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف یزیدی فوج پر آگ برس رہی ہے، 3 دن کے پیاسے بھی اسی کی جد میں ہیں، یوں معلوم ہوتا ہے کہ نواسۂ رسول کو اسی حالت میں امتحان دینا ہے۔ میدان کربلا عرصۂ محشر کا سماع پیش کر رہا ہے، آفتاب سر کے اوپر آ چکا ہے، زمین تپ کر تانبے کی طرح ہو چکی ہے۔ اے امام علی مقام، یہ صرف تیرا ہی حوصلہ ہے، یہ صرف تیرا ہی جگر ہے۔ آج کا انسان ان ساری مصیبتوں مشکلات کو کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ سلام ہو اے امام علی مقام تیرے غیرت ایمانی کو، سلام ہو تیرے جذبے اور اثار کو کہ تو نے دل ہلا دینے والے پرکیف منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جو انسان تو کیا اس منظر کو دیکھتا تو پتھر کا دل بھی کانپ جاتا۔ حضرت امام حسین اپنے بیٹے کو لے کر کے یزیدیوں کے پاس جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے یزیدیوں، تمہاری نظر میں اگر کوئی گناہگار ہے، مجرم ہے، میں مانتا ہوں کہ میں حسین تمہارا مجرم ہوں، لیکن یہ 6 ماہ کے ننھے اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اس بیٹے کے لیے، اس چھوٹے سے معصوم بچے کے لیے کم سے کم 1 بوند پانی کا اس پہ گرا دو، تاریخ تمہاری اس رحم دلی پر فخر کرتی نظر آئے گی۔ میرا بیٹا سمجھ کر نہیں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھ کر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرتے ہو، اس رسول کا نسل کا انسان سمجھ کر اس کے گلے میں، اس کے حلق میں 2 بوند پانی ٹپکا دو۔ امام حسین بات کہنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس مزاج سے ہو سکتا ہے 22,000 یزیدی والے کے پاس بھی خاندان میں کوئی بچہ ہوگا، بچہ کی ترس کو، رحم کو جانتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے اتنے سارے آدمیوں میں سے کوئی ایک انسان کے دل میں رحم آ جائے اور میرے اصغر کے لیے چند قطرے پانی کے لا دے، کہیں سے انتظام کر دے۔ لیکن برادران ملت اسلامیہ، تاریخ گواہ ہے، اسلام کی کتابیں بھری پڑی ہے، یزیدیوں نے پانی دینے کے بجائے تیر چلا دیا۔ تیر گھن گھناتا ہوا حضرت امام حسین کے بازوؤں کو چیرتا ہوا حضرت امام علی مقام، حضرت امام اصغر کے گردن میں پیوست ہو جاتا ہے، وہاں سے خون کا فوارہ ابلنے لگتا ہے۔ حضرت امام حسین نے کہا، اے یزیدیوں، میں نے تم سے پانی مانگا تھا، تم نے تیر برسا دیا، یاد رکھنا خدا کا قہر جلد ہی تمہارے دلوں پر اور تمہارے درمیان گرنے والا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، آخرکار حضرت امام حسین اس معصوم بچے کا خون لینے کے بعد آسمان کی جانب اچھالنا چاہتے ہیں۔ آسمان سے آواز آتی ہے، اے حسین، اس معصوم اور بے گناہ کا خون ہرگز اوپر نہ اچھالنا، ورنہ قیامت تک کبھی آسمان سے پانی نہیں برسے گا۔ حضرت امام حسین اس خون کو زمین پہ گرانا چاہتے ہیں،
زمین پکار اٹھتی ہے، اے حسین اس معصوم اور بے گناہ کا خون کبھی کبھی ہرگز زمین پہ نہ گرانا، ورنہ قیامت تک کبھی زمین سے ہریالی پیدا نہیں ہوگی۔ حضرت امام حسین سوچنے لگتے ہیں کیا کیا جائے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین پیکرے تسلیم و رضا بن کر اس خون کو اپنے ماتھوں پر لگا لیتے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ ایسا وقت تھا جب کوئی انسان کا بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے، نگاہوں کے سامنے مارا جا رہا ہو، اس وقت کا عالم کیا ہوگا۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا حضرت امام حسین نے جو طریقہ دیا، اے لوگو تم کسی چیز میں برابری کے لیے حق اور باطل کو دیکھو کون اچھا ہے، تمہارے پاس اللہ نے دماغ دیا ہے، بھیجا دیا ہے، تم یہ پتہ لگا سکتے ہو کون حق پہ ہے، کون باطل ہے، کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے۔ اگر میرے نانا کی دین کو بچانے کے لیے اگر اسی طرح سے 6 ماہ کے بیٹے کو قربان کرنا پڑے تو اسے تم میری سنت سمجھتے ہوئے اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دینا۔ دنیا کہے گی لاش پڑی ہوئی ہے، دنیا کہے گی مردہ پڑا ہوا ہے، لیکن قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں مار دیے جاتے ہیں، وہ کبھی مردہ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ زندہ ہو جاتے ہیں۔